اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم ہے آج کے ہمارے اس 14ویں ایپیسوڈ میں، جو کہ انشاءاللہ ہم 14ویں کہانی کی اپنی سنیں گے، جو قرآنی کہانیوں کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے 30 ڈیز 30 اسٹوریز کے سیشن میں۔ تو شروعات ہم کریں گے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے، اور سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کریں گے جن آیتوں کی ہم نے کہانیاں سماعت فرمائی ہیں، اور آگے جن کے آج کی جو کہانی ہے جس آیتوں سے ریلیٹڈ ہے 14ویں پارے کی، ان آیتوں کو ہم سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کہانی کی طرف بھی آئیں گے، اور پھر اس کے لیسنس کی طرف بھی آئیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس تلاوت و ترجمانی کے بعد آپ لوگوں کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ آج ہم جس اہم قصے کی طرف جا رہے ہیں یہ قصہ لوط علیہ السلام ہے۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر اس سے پہلے جب ہم نے حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا تھا آپ کو دوسرے پارے میں، تو اس میں تھوڑا سا ذکر آیا تھا کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو ان کو ایک جگہ پر اسٹیشن کیا تھا۔ تو اس قصے کی سب سے بہترین بات جو آج ہم انشاءاللہ سننے والے ہیں، اس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کی اس کی سب سے زیادہ ریلیونسی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو اور اچھے سے ڈسکور کرتے ہیں کہ ہاؤ ریلیونٹ ٹوڈیز اسٹوری از گوئنگ ٹو بی وتھ دا کرنٹ ٹائمس۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ذکر کیا ہے، سورۃ الحجر کی آیتیں ہیں، اور حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور ہم نے جو بات رکھی تھی کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے جب نکلے شہر سے، جب آپ ہجرت کر کے نکلے، جب ان کو والد نے نکال دیا حضرت ابراہیم کو، تو وہ باہر نکلے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے حضرت ایک بیٹے کے ساتھ، مطلب اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کو اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، تو اپنے بھتیجے اور اپنی وائف کو لے کے نکل گئے۔ تو بعد میں اللہ نے آگے چل کے ان کو انہوں نے اپنے بھتیجے کی بھی تربیت کی، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے بیٹا بھی دیا، اور چیزیں ہوئیں۔ اور اس وقت کیا ہوا پھر کہ ایک قوم کو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر راستے میں گزرتے ہوئے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں کچھ، تو انہوں نے وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو اسٹیشن کیا کہ بھائی تم اس قوم میں رہو، یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اللہ کی توحید کو عام کرو، اور لوگوں کو سمجھاؤ یہاں پہ کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم آگے چل پڑے۔ تو جس قوم کے پاس حضرت لوط کو ڈراپ کیا تھا، حضرت لوط نے وہاں پہ رہنا شروع کیا، وہاں پر اپنا گھر بسایا، شادی کی، سب کچھ، اور ان لوگوں کو نصیحت کی، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنایا، حضرت لوط کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور ان کو بھی پیغمبر بنایا۔ تو اس قوم نے اپنے ساتھ جب رہنا شروع کیا، اور اس قوم کے ساتھ جب حضرت لوط نے رہنا شروع کیا، تو اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قوم ایک بہت عجیب قسم کے مرض میں مبتلا ہو گئی دھیرے دھیرے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ توحید کے انکاری تھے یا اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اس چیز کی طرف ان کا وہ مزاج تھا، لیکن انہوں نے ایک دنیاوی طور پہ ایک بہت برا فعل شروع کیا، جس کو ہم آج کے دور میں جس کو آج کے فتنے کے دور میں ہم ہومو سیکشولیٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طرح کے جو فتنے میں تھے وہ اس میں مبتلا ہو گئے کہ مرد مردوں کے پیچھے پڑنے لگ گئے، اور ان کے درمیان یہ ایک برائی بہت واضح طور پہ آئی۔ قرآن نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے، حضرت لوط کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ بھائی تم کتنی بڑی فحش میں مبتلا ہو، یہ کتنی بے نسل بات ہے، کتنی بے اصل بات ہے، کتنی بےہودہ چیز ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے۔ تو بہرحال اس کی قوم کی برائی یہ تھی، میں نے شروع میں ہی ذکر کر دیا۔ اب ہم آگے سٹوری پہ جو آج کا کانٹیکسٹ آتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کیا نام ہے، اس جگہ کا نام جو ہمیں ببلیکل لینگویجز میں ملتا ہے، اور یہ جگہ آج بھی جیسے قرآن کے آیتیں ہیں نا کہ ہم نے اس جگہ کو شاہراہ عام پہ رکھا ہے اور بڑی نشانی بنایا ہے، تو آج بھی ڈیڈ سی اسی مقام پر واقع ہے جو کہ جارڈن کا اور فلسطین کے اس کے بارڈر کے ریجن پر ہے، لبنان بھی ایک طرف سے ملتا ہے۔ اور اس ایریا کا نام تھا سوڈوم، کچھ لوگ کہتے ہیں سوڈوم، کچھ لوگ اور بتاتے ہیں گومورا، دو بستیاں تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی بستی تھی۔ تو سوڈوم اینڈ گومورا نام کی دو بستیاں ہوتی تھیں، اور اس میں یہ لوگ پوری آبادی بستی تھی، اور یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، مطلب کافی سمجھدار اور اپنے زمانے کے اچھی قوم تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس علم کی کمی تھی۔ تو یہ قوم پورے اپنا اس آب و تاب کے ساتھ اس جگہ پر رہتی تھی، انہوں نے اپنا بسیرا کیا، اور حضرت لوط ان میں تبلیغ کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو ان میں جب برائی بڑھنے لگی حد سے زیادہ، تو حضرت لوط نے بھی ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی یہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھایا حضرت لوط نے، جو کہ ہمیں مکالمات ملتے ہیں مختلف قرآن کی بھی آیتوں میں رسوم پہ، کہ بھائی یہ جو تم گناہ کر رہے ہو یہ ایک گناہ ہی صرف نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک چیز ہے کہ اللہ نے منع کر دیا کہ یہ چیز بھائی اللہ نے منع کیا ہوا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ایک ایسا گناہ جو کہ فطرت کے اگینسٹ ہے، which is against your natural instinct, which is against your innate nature of a human kind، اور to be honest جو بھی اسپیشیز ہیں ان کے اندر بھی۔ تو اس گناہ کی طرف انہوں نے ان کو پہلے دلیلوں سے قائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ بھائی جو تم کر رہے ہو اس سے نہ افزائش نسل ہو رہی ہے، نہ تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور جس چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت اور جوڑے کی شکل میں، اور سکون ایک دوسرے میں رکھا ہے،
اور تم لوگ یہ کس بد فعلی میں مبتلا ہو گئے ہو کہ کوئی مرد ہیں تو مردوں کی تلاش کر رہے ہیں، اور وہ کیا نام عورتیں ہیں تو عورتوں کی تلاش کر رہی ہیں. تو یہ کتنی قبیح اور کتنی بدترین شکل ہے کہ تم ایک تو اپنی لاجک کو تو مار ہی رہے ہو، دوسری بات تم نیچر کے بھی خلاف جا رہے ہو. ایک گناہ ہے جو نیچر کے، چلو نیچر کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک گناہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں نیچر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس میں نیچر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک آپ کا شخصی گناہ ہے. لیکن ایک گناہ یہ ہے جس میں نیچر آپ کا انوالو ہو جا رہا ہے اور آپ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہو. نیچر نے کوئی چیز آپ کو کہی ہے اور آپ اس سے ایک دم الگ ہو چکے ہو. تو بہرحال حضرت لوط ان کو سمجھایا کرتے تھے، اور ان کی قوم کا کیا تھا کہ وہ اس کا انکار کرتی تھی کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارا، ان کی جو جسٹیفیکیشن تھی، یار تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہم تو ماڈرن دور میں جی رہے ہیں اور اب تو بچے پیدا کرنا کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے، نسل انسانی کی افزائش کو ضروری. مطلب میں آپ کو آرگومنٹس اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہی سیم آرگومنٹس مور لیس وی ول لسن ایون ٹوڈے کہ بھائی ہمیں تو پلیجر حاصل کرنا ہے، پلیجر چاہے جہاں سے آئے. اس کے ساتھ یہ کیا بندش ہے کہ بھائی یہ تو اور بہتر پلیجر ہے کہ اس میں ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے، ہم اولاد کی اس سے محروم نہیں ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، فری فنڈ کا کام ہے، کوئی ہمارے ساتھ ایموشنل بیگیج بھی نہیں ہے، اویلیبلٹی بھی زیادہ ہے، ایزی ہے، کچھ بھی ہے. مطلب ان کی جو بھی بےہودہ ریزنس ہو سکتے تھے وہ دے رہے تھے. اور حضرت لوط ان کو سمجھا رہے تھے بھائی یہ ایک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس عذاب بھی آ سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو وہ حضرت لوط کو کیا تنا دیتے ہیں کہ ان کو شہر سے باہر نکال دو، ان کو در بدر کرو، یہ بڑے پاکیزہ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں، بڑے صاف ستھرے بن رہے ہیں، بڑے پائز بن رہے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو گناہ سے بچنے والے بتا رہے ہیں، ان کو شہر سے نکالو. ہمارے شہر میں تو یہی ہوگا، یہاں کا قانون یہی ہے، یہاں پہ ہم لاس پاس کر لے چکے ہیں، یہاں پہ ہمارا قانون یہی ہے کہ یہاں پر یہ چیز لیگلائزڈ ہے، یہاں پر فریڈم ہے، یہاں پر سیم سیکس میرجز بھی الاؤڈ ہیں، سب کچھ ہے، یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان لوگوں کو باہر نکالو، یہ لوگ نکلیں، یہ زیادہ بڑا مسئلہ کر رہے ہیں، بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں، بڑی ان کی خاندان بڑی پاکیزہ ہے، یہ لوگ اس برائی میں نہیں انڈلج ہوتے، ان کو باہر نکالو. تو یہاں تک وہ لوگ آئے کہ نبی کو دھمکی دے رہے، اور قرآن میں یہ بھی نقل ہوا کہ کہہ رہے اچھا عذاب ہی لے، تم عذاب کی بات کرتے ہو، ارے دیکھا جائے گا جب عذاب آئے گا، جب آئے گا، جب عذاب آئے گا دیکھا جائے گا. تو انہوں نے اس طرح سے کر کے نبی کو بھی اکسایا، اللہ کو بھی چیلنج کیا، اور اس کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہنچی کہ وہاں پر کیا حال تھا. تو حضرت ابراہیم بڑے فکر مند ہوئے کیونکہ بھائی حضرت لوط سے ظاہر سی بات ان کا کچھ نہ کچھ کنیکشن رہا ہوگا. تو ان کو بھی بڑی فکر تھی، بڑی آزمائش تھی، اور وہ پریشان رہتے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا کہ وہ ہر طرف دعوت کا کام وہ خود ایک جگہ کر رہے ہیں. حضرت لوط کو لگایا ہوا ہے، پھر جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تو ان کو ایک جگہ سیٹ کیا. حضرت اسحاق جب بڑے ہوئے تو ان کو ایک جگہ نبی بنایا. 4 ڈائریکشن میں 4 لوگ گئے تھے. حضرت ابراہیم نے اپنی 2 بچے اور ایک کہا جاتا ہے کہ بتیجے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک اور ان کی اولاد تھی یا ایک اور کوئی ان کا سبورڈینیٹ جس کی انہوں نے تربیت کی، اور انہوں نے 4 بڑے بڑے علاقوں میں ان سب کو بھیجا تھا، اور سب کی وہ خبر لیتے رہتے تھے کہ کہاں پہ کیا کام چل رہا ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم کا پھر قرآن نے جو الحجر میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے 3 لوگ، 3 نوجوان، بڑے خوبصورت اور ہٹے کٹے اور بڑے زبردست انداز میں. تو حضرت ابراہیم نے فوراً ان کی آئے تو فوراً بیٹھایا، تکریم کیا، سلام کیا. قرآن نے آتے ہی سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور سب کچھ کیا. اور قرآن میں دوسری جگہ پہ ذکر ہے، اس صورت میں تو نہیں، کہ فوراً ان کے لیے اپنا ایک میڈھا ذبح کیا، ایک بڑا بچڑا ذبح کیا، اور اس کو لے کر آئے، اس کو بھون کر، بکرا تھا جو بھی جانور تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کو لے کر آئے ایک دم بھون کر کے. قرآن میں سمین کا ہے، حنیذ کا ورڈ ہے. حنیذ آج بھی ڈش ہے نا عربوں میں بنائی جاتی ہے، کہ جو گڑا کھود کے جو دفن کر کے مسالہ لگا کے بھونتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ویڈیوز وغیرہ میں یا کوئی ریئل میں کھایا بھی ہوگا. تو وہ انہوں نے پوری طریقے سے اپنا ایک بچڑا ذبح کیا، بھونا، اس کو اچھا سے سب کچھ کر کے پیش کیا ان کے سامنے. تو اب جب وہ لوگ آئے تو وہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. تو حضرت ابراہیم اب ٹھٹ گئے، ارے یہ کیسے مہمان ہے. اب دیکھیے اس زمانے میں مہمان نوازی کا جو اصول تھا نا، کہ اگر کوئی آپ کے پاس آگے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو دیر از سم تھنگ. تو اب حضرت ابراہیم پوچھ رہے کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کوئی نیک نیت سے تو کوئی مشکوک نیت سے تو نہیں ہے. تو وہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے بولا نہیں ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کہیں کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. یعنی حضرت ابراہیم کیونکہ نبی تھے، ان کو اندازہ تھا کہ فرشتے بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور وہ سارا بھی چیزیں ہیں. تو ان کو ڈاؤٹ ہوا تھوڑا، تو انہوں نے استفسار کیا. روایتوں میں آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے بات کی. قرآن نے جتنا ذکر کیا کہ بھائی ان لوگوں نے بتا دیا پھر کہ ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ 3 لوگ تھے تو 3 فرشتے تھے، حضرت جبریل تھے، حضرت میکائیل تھے، اور کہا جاتا ہے اسرائیل تھے، یا ان کے نام بھی آتے ہیں کہ 3 بڑے ٹاپ کے فرشتے تھے جو بڑے اسٹرانگ فرشتے ہوا کرتے ہیں. ویسے تو فرشتے سارے ہی اسٹرانگ ہیں، لیکن وہ 3 فرشتے تھے جو فرشتوں میں بھی سینئر لیول کے فرشتے تھے. اور وہ تینوں انسانی شکل میں آئے تھے، ایک دم بہترین کوئی نوجوان خوبصورت جو ہو سکتا ہے نا، ایک ہینڈسم ینگ مین جو ہو سکتا ہے، اس کی طرح سے بن کے وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک اولاد کی. تو ان کی جو وائف تھی، کہا جاتا ہے حضرت اسحاق کی خوشخبری تھی، حضرت اسماعیل سے پیدا ہو چکے تھے، اور یہ ان کی دوسری وائف تھی جن کو کوئی وہ بھی بڑی. تو بول رہا کہ جب مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لائک شی ہیز ریچڈ ہر اسٹیج ویئر شی کینٹ بیئر اے چائلڈ.
وہ وہی 70-80 سال کی عمر کی بیوی ہیں، خود ابراہیم علیہ السلام حضرت 100 سال کے قریب کے پہنچ رہے ہیں، تو مجھے کہاں سے بچہ ہوگا؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی مطلب دوسری صورت میں صورت الہود میں باقاعدہ ذکر ہے کہ ان کے وہ ہے کہ عجز تو آنا بالی شیخہ، کہ مطلب کہ تم بڑی عجیب بات کرتے ہو یار، میں بڈھی اور ایک دم مجھے بچہ ہوگا، کیا بات کر رہے ہو؟ تو فرشتوں کا وہاں پہ کوٹ بھی ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو تم اللہ کے اذن سے تھوڑی ٹکر لے سکتے ہو، تمہارے فزیکل لاز، تمہارے بایولوجیکل لاز، یہ دنیا میں اللہ نے نیچر بنایا، لیکن اللہ جب چاہے نیچر کو بینڈ کر دے، ایون اف یو ہیو ریچڈ اسٹیج آف مینوپاز اور سم تھنگ، اٹس اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر کنورزیشن حضرت ابراہیم کی وائف کا بھی ہے کہ انہوں نے پردے کی اوٹ سے جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو ایک دم ہائے تباہی، یہ کیا یا ویلتا عجز تو انا علود، پورا مطلب ان کا پورا جملہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ بھائی لعنت بربادی ہو، یہ کیا بات ہے، میں بڈھی ہو چکی ہوں، اب اس عمر میں مجھے بچہ ہوگا، اس عمر میں مجھے پریگنینسی ہوگی۔ تو ان کو بڑی حیرت تھی، تو حضرت ابراہیم کا یہاں پہ کوٹ ہے، حضرت ابراہیم نے بھی وہی بات کہی کہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، میری بیوی بڈھی ہو چکی ہے، تو مجھے کہاں سے اولاد آنے کے امکانات ہیں؟ تو میں بولا کیا تم اللہ کی طرف سے مایوس ہو رہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، کہ ہم نے آپ کو ایک اللہ کی طرف سے بشارت دی ہے، اپنی جیب سے نہیں بول رہے ہیں، ہم اپنا پیغام نہیں سنا رہے ہیں آپ کو، اللہ نے یہ پیغام آپ کو دینے کو کہا ہے، ہم نے آپ کو پہنچایا ہے، اور آپ کیوں فلا تکن من القانتین، ڈونٹ بی امونگ دا پیپل ہو آر ہوپ لیس، آپ نا امید والوں میں سے نہ ہو، قنوتیت اختیار کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں بھائی، میں نا امید نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے تو نا امید وہی ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں، الا الضالون، کہ جو گمراہ ہیں وہی اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہوتے ہیں، میں اس طرف بالکل نہیں جا رہا ہوں، بس مجھے کیا نام ہے حیرت ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس بات کی وہ کیا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا حیرت ہوئی، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس خوشخبری کو۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں نام بھی اسی وقت بتایا دوسری جگہوں پہ جو ذکر ہے کہ اس کا بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کو بھی ایک اللہ تعالیٰ بیٹا دینے والے جس کا نام یعقوب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو نبی بنائے گا۔ تو یہاں تک خوشخبری وہ فرشتے دے کر گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ان کی خوشخبری ہوگی۔ اس کے بعد بھی لیکن حضرت ابراہیم کا ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھیے آپ کے سامنے کیا مہم ہے، صرف اتنی خوشخبری کے لیے تو 3 فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی خوشخبری کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پورا اہتمام کے ساتھ نہیں بھیجا ہوگا۔ تو ان کے سامنے ان کو ڈاؤٹ ہوا، کیونکہ ان کو خبریں تو ملتی رہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اب یہ عذاب کا جو واقعہ ہے پورا قرآن نے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے مینشن بھی کر دیا کہ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، کہ بس آل لوط اس سے کیا نام ایکسیپشن ہے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے، باقی کیا نام ہے ان کی حضرت لوط کی فیملی ہے جو کہ اس مجرم قوم سے الگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، ان کو چھوڑ دیں گے، باقی سب کو ہم تباہ کر لیں گے۔ اس میں بھی انہوں نے ایک ایکسیپشن دیا کہ الا امرأتہ، کہ ان کی فیملی میں بھی سے ان کی بیوی کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں شامل ہونے والی ہے۔ اب یہ فرشتوں کو اپنے جیب سے نہیں پتا، یہ اللہ نے بتایا کہ بھائی اس کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایک رہ جائے گی لوط کی فیملی میں سے بھی جس کو عذاب ہو جائے گا، باقی سب کو تو ہم کیا نام ہے لوط کی فیملی والوں کو سب کو بچا لیں گے، اور اس کے علاوہ پوری قوم کو ہم برباد کر دیں گے۔ تو یہاں سے کیا نام ہے حضرت ابراہیم نے کوشش کیا کہ دوسری جہاں پہ قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ لیکن وہاں تو لوط بھی ہیں، اوکے۔ جب ان سے کہا گیا نا کہ بھائی ہم مجرم قوم پہ جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ عذاب نہ آئے، تھوڑا اور موقع مل جائے، تھوڑا اور قوم کو ہدایت کا راستہ مل جائے، کہ انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے، تم کیسے عذاب دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے اور ان کی فیملی کو بچا لیں گے، عذاب آئے گا مجرموں کے اوپر خالی۔ تو بہرحال فرشتے یہاں سے نکلے، اور وہ 3 خوبصورت نوجوان فرشتے، اب ظاہر سی بات ہے جس قوم کا مردوں کا حال ہی یہی ہے کہ وہ مردوں ہی کے پیچھے بھاگ رہی ہو، تو ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش بن سکتی ہے اگر 3 نوجوان خوبصورت، اور ایسے نوجوان خوبصورت جیسے انہوں نے کبھی دیکھے نہ ہو، تو ان کا کیا مطلب ایکسیپشن، مطلب وہ کیا فیل کریں گے، وہ اس کا اندازہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ بہرحال جب یہ یہاں پوچھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت نوح گھبرا گئے کہ میرے دروازے پہ اتنے خوبصورت نوجوان اور میری قوم کا یہ حال، میں کیا کروں، کیسے بچاؤں گا؟ فوراً ان کو گھر میں لیا اور دروازہ بند کیا اور سب کچھ کنڈی ونڈی لگا دی، سب سیف کر لیا۔ ان سے پوچھا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے، یہاں کیسے آ گئے، یہاں کیوں آ گئے؟ یہ قوم تو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ قوم تو ایک دم پل پڑنے والی ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم تو بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم تو وہی چیز لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس چیز کو انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دور کی باتیں ہیں، جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب اگر چیلنج کر رہے ہو، اور جس چیز کی طرف یہ لوگ بے خبر ہیں، ہم تو وہی لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت لوط سمجھ گئے کہ ارے یہ کیا بات ہو گئی۔ تو اب اس میں کنورزیشن لمبا ہے کہ کہانی میں آپ کو روایت میں ملے گا کہ بھائی انہوں نے بچانے کی کوشش کی تو رات میں ٹھہرنے کی بات ہوئی اور وہ ہوا۔ تو ابھی فرشتے کیونکہ چپکے سے آئے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن کیا ہوا، بٹریل، کہ ان کی جو بیوی تھی اس کا ذکر قرآن نے کیا سورۃ التحریم میں کہ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ انہوں نے خیانت کی، کفر کیا، اور خیانت کی وہ والی خیانت نہیں کی کہ شوہر کے ساتھ وفاداری نہیں کی یا ان ٹرمز آف ازدواجی تعلق میں کوئی خیانت کی، اس طرح کی نبیوں کی بیویوں میں وہ اللہ تعالیٰ نے چیز دور رکھی ہوتی ہے
لیکن یہ خیانت کی کہ اس نے اپنی قوم کے جو بھائی بہندو تھے، اس کے جو لوگ تھے، ان میں یہ بات کسی طرح گھر سے لیک کر دی باہر، اشارہ کر دیا کہ یہاں پر 3 نوجوان ہیں، بڑے زبردست ہیں اور تم لوگوں کے لیے بہت بہترین موقع ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پورے آ کے جمع ہو گئے اور ان کے گھر کے آگے آ گئے، اور فرشتوں نے ان سے کہا تھا کہ تم راتوں رات اپنے اہل وہل کے ساتھ نکل جاؤ، رات میں نکل جانا، اور کوئی پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، اور اللہ نے جہاں تمہیں جانے کے لیے کہہ دیا بس وہیں جانا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ کیا کہ صبح آنے سے پہلے ہی اب ایک دن باقی ہے، آج کا دن ہے، اس میں پورے شہر والے ان کے گھر لیک ہو گئی خبر، سب جمع ہو گئے۔ لوط سے کہے بھائی لاؤ دو لاؤ دو، انہوں نے کہا ہم توڑ دیں گے یہ، تو حضرت لوط نے ان کو کہا بھائی پہلے تو سمجھایا، اللہ کا واسطہ، نبی کا، جو چیزیں ہو سکتی تھی سب دیا، سمجھایا کہ بھائی یہ مت کرو، بڑا گناہ ہے، قبیح حرکت ہے، اتنا گندا فعل کون کرتا ہے۔ پھر یہاں تک واسطہ دیا، جب اس سے نارمل واسطے سے نہیں سمجھے تو اس سے کہا کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، یہ تو سوچو کہ ہم ایک قبیلے کی طرح جو رہ رہے ہیں، ہم ایک علاقے میں، میرے مہمان تو آپ سب کے مہمان، تو مہمانوں کے ساتھ کون سی آختی کرتا ہے؟ دشمن بھی جب مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ آپ نے فلموں وغیرہ میں بھی سین دیکھا ہوگا، مہمان آ جاتے ہیں تو وہ جو پڑوسی کا جو دشمن ہے وہ بھی اس دن کیا نام ہے عزت کرتا ہے، وہ بھی اس دن اچھا بھائی مہمان کے سامنے جھگڑا نہیں، مہمان آ جاتے ہیں تو انٹرنل معاملے سارے سارٹ آؤٹ، ہم کچھ نہیں کریں گے، بھائی میرے مہمان ہیں، ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، تو تم لوگ مجھے رسوا کیوں کر رہے ہو مہمانوں کے سامنے؟ یہ تو میرے خاص لوگ آئے ہیں، گھر پہ کوئی مہمان آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کافی پرمؤثر تقریر کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی مہمانوں کے سامنے تو نہ کرو، اور اللہ سے بھی ڈرو، اور مجھے بھی ذلیل نہ کرو، اور اپنے آپ کو بھی ذلیل نہ کرو، خوب اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ نہیں مانے۔ تب انہوں نے ایک اور چیز کی، بھائی اے قوم، اگر تم چاہتے ہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے، اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ بھائی کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ کیوں گھر میں مہمانوں کو بلاتا ہے، کیوں باہر سے لوگوں کو بلاتا ہے؟ ہمیں تو چاہیے جو چاہیے، اب تم لاؤ گے تو تم نے اپنے آپ کو انوائٹ کیا ہے۔ ڈیڈنٹ وی ٹیل یو کہ یو شوڈ ناٹ انوائٹ سچ گیسٹ ایٹ یور ہوم؟ تم خوبصورت لوگوں کو کیوں پناہ دیتے ہو اپنے گھر پہ، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی کوئی اگر آتا تھا تو اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر دیا کرتے تھے، اس علاقے میں جانے والوں کی طرف ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پرانے تھے۔ تو انہوں نے ان کو دھمکی دی، بھائی کیا تم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ اس جگہ کا اب یہی قانون ہے، یہی رواج ہے، ہم نے یہاں لا پاس کر لیا ہے، ہم یہاں پہ اب اپنے آپ کو اس چیز کو ہم لیگل سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم جائز سمجھتے ہیں، یہ ہمارا وے آف پلیجر ہے، یہی ہمارا وے آف طریقہ ہے، یہی ہمارا وے آف لیونگ ہے۔ ہاں ہم نے اس کو لیگلائز کر لیا ہے، ہمارے یہاں اس کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم اس کو لیگل بھی مانتے ہیں، ہم اس کو کریکٹ بھی مانتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ سائنٹیفک ہے، ہمارے نزدیک یہ نیچرل ہے، ہمارے نزدیک یہ ساری جو دلیلیں ہو سکتی ہیں انہوں نے سب دی کہ ہم تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے تم سے ہم نے منع کیا تھا تم کو نکلنا، تم کیوں نہیں گئے، تم شہر چھوڑ کے کیوں نہیں چلے گئے، اب تم آئے ہو تو تمہارے ساتھ یہ مسئلہ تو اب ہو گئی۔ لیکن قوم نے کیا کیا، بھائی نو مینس نو، واٹ وی وانٹ یس مینس یس، کہ ہمیں جو چاہیے ہم وہ لیں گے، ہم نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ تیری عمر کی قسم، مطلب یہ کہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور قرآن نے بھی اس میں کہا کہ اللہ نے بھی کہا کہ بھائی کہ تمہارے عمر کے بارے میں یہ لوگ ایسا تھا کہ اپنے سرمستی میں اندھے ہو چکے تھے، لفی نشے میں آ گئے تھے، کیا ہے نا، انہم لفی سکرتہم یعمہون، قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ ایسی شدت تھی کہ جیسے یہ نشے میں ہو گئے ہیں، زومبیز ہو گئے ہیں، انہوں نے اب لڑکے دیکھ لیے ہیں، انہوں نے چیزیں دیکھ لی ہیں جو ان کو چاہیے، تو ناؤ دیئر لائک برین ہیز بین کنٹرولڈ بائی دیئر ہارمونس، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ اب ان کو کچھ سوچ نہیں رہا ہے، ان کا بس ایک ہی پرپز ہے کہ اب ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں چاہیے، اب ہمیں کرنا ہے غلط کام تو ہمیں کرنا ہے، اب ہمیں اس قبیح عمل کو کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ہی تو چاہیے، ہمیں بچے دو، وہ تینوں نوجوان دو، چاہیے۔ تو بھائی فرشتوں نے کہا حضرت لوط سے کہ بھائی چپکے سے، رات کا وقت اندھیرا ہے، دھیرے سے پیچھے سے پتلی گلی سے نکل لیجئے، اپنی فیملی کو لے لیجئے، اور صبح میں ہم ان لوگوں کی خبر لے لیں گے، اللہ کی طرف سے جو مقررہ ان کا وعدہ ہے وہ آج پورا ہو جائے گا۔ تو اب جب اسٹوری کٹ شارٹ فاسٹ فارورڈ کہ حضرت لوط وہاں سے نکلے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو، وائف کو لیا، کہا جاتا ہے کہ یہی 4 لوگ تھے، کہا جاتا ہے کہ 1-2 لوگ اور ہو سکتا رہے ہو، تو خیر جو لوگ بھی ایمان لانے والوں میں سے رہے ہوں گے وہ ساتھ میں آ گئے، لیکن زیادہ وہی ہے کہ یہ 2 بیٹیاں تھیں اور ایک ان کی وائف تھی، یہ 4 لوگ پیچھے سے نکل لیے، اور فرشتے وہاں پر اندر گھر میں محفوظ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں نے پورا گھر، دروازے توڑ رہے ہیں، جو ہو سکتا تھا، گھر چھت پہ کوئی چڑھ رہا ہے، کوئی کھڑکی پہ چڑھ رہا ہے، بھائی ہمیں لڑکے چاہیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک امیجنیشن کہ ایک زومبی کس طرح سے ہوتے ہوں گے۔ مطلب آج کے دور میں اٹس مور ریلیٹیبل بیکاز ٹوڈے سوشل میڈیاز ٹائم اینڈ وی ہیئر اینڈ ناؤ کیپ ہیئرنگ آف دا لائک نیوزز آف سچ تھنگس، کہ چلو ہم نے اس طرح سے، لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ لوگوں کو زومبی کی طرح چڑھتے اترتے، اور کس طرح لوگ جانوروں کی طرح بدتر سلوک کرتے ہیں جب وہ نشے میں آ جاتے ہیں، کسی چیز کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے ایکسپیرینس تھوڑی بہت دیکھی ہوں گی، کبھی سنی ہوں گی۔ تو بہرحال وہ منظر قرآن نے کھینچا کہ بھائی یہ لوگ پیچھے پڑ گئے اور ایک دم جب چڑھے دوڑے، اور یہاں سے حضرت لوط اور ان کی قوم نکلنا شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا، تو ادھر فرشتوں نے عذاب کا سسٹم شروع کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، دروازے توڑ لیے، سب کچھ ہو گیا، اب جیسے ہی قریب پہنچنا شروع ہوئے تو بھائی فرشتے تو فرشتے ہیں، ان کو تو کوئی ہاتھ کیا لگانا تھا۔
اب اس میں روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے پوری کنٹری کو اٹھایا، ایک نے زبردست چنکھال ایسی چیخ ماری، جیسے ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ ایک ایسی وائبریشن، ایک ایسا ساؤنڈ آیا کہ ان کی حالتیں خراب ہو گئی. تو ایسے ہی ایک فرشتے نے زبردست چنگھاڑ لگائی اور زبردست آواز پروڈیوس کی، زبردست ساؤنڈ ویوز پروڈیوس کی کہ ان سب کے دل دہلانے لگے. دوسرے نے کیا کیا کہ ان کی پوری زمین کو اٹھا لیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت ایک فرشتے نے، حضرت جبریل نے ان کو اٹھایا، پوری جو ان کے ایریا کی زمین تھی اس کو اٹھا کے آسمان میں لے کے چلے گئے، اس کو ریز کر کے اوپر لے کے چلے گئے، اور آسمان میں ایک دم ہائٹ پہ لے جانے کے بعد کیا کیا، بستی کو پلٹ دیا، اس کو فلپ کر دیا، اور فلپ کر کے دوبارہ زمین میں نیچے پٹک دے مارا وہیں پہ، اور وہ زمین میں تیز دھس گئی. اس کے بعد کیا کیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی. 3 فرشتے آئے تھے، 3 کام کر دیا. کہا جاتا ہے ایک فرشتے نے چیخ ماری تھی حضرت اسرافیل نے، اور حضرت جبریل نے پلٹ کے نیچے زمین میں اوپر زمین اٹھا کے دے ماری تھی، اور جو حضرت میکائیل تھے جو بارش کے فرشتے کہا جاتا ہے، تو انہوں نے پتھروں کی بارش اوپر سے برسا دی. ختم. اور اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا. وہ سجیل کی بات ہے، علیم حجارۃ من سجیل، جو بولتا ہے نا آگ کے پتھر، جو آگ میں گرمائے ہوئے پتھر، ان کے اوپر بارش کر دی. قرآن نے 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے الگ الگ جگہوں پہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 عذاب ان قوم پہ آئے، ایک عذاب نہیں آیا. حضرت صالح ان میں سے ایک بھی کافی تھا قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ایک عذاب بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے 3 عذاب بھیجے. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، کیونکہ باقی جتنے گناہ تھے وہ تو چلیے جس لیول پہ تھے وہ سمجھ میں آ رہے تھے کہ بھائی کوئی تکبر کر رہا ہے، کسی نے شرک کیا ہے، کسی نے وہ کیا ہے، تو وہ ایک انسانی فطرت کے گناہ ایک ہے، جو انسان اپنے زوم میں اندھا ہو جائے، اپنے نفس کی پیروی میں آ جائے. لیکن یہ گناہ تو صراحتاً لاجک کے خلاف یا صراحتاً نیچر کے اگینسٹ چلا جا رہا ہے. یہ فطرت سے بھی بغاوت ہے. ویسے تو شرک بھی فطرت سے بغاوت ہے، لیکن شرک نظر نہ آنے والی فطرت سے بغاوت ہے. لیکن یہ تو ایک سامنے لاجیکل چیز دکھ رہی ہے، یو کین سی اٹ، یو کین فیل اٹ، اینڈ یو آر crossing the boundaries created by the nature and by your creator. تو ان لوگوں کو اتنا زبردست گناہ تھا اور اتنا بڑا جرم تھا کہ ایسا عذاب دوسرے قوموں کے بارے میں نہیں آتا کہ اتنا ایک ساتھ ایسا عذاب دے دیا گیا ہو کہ ان میں سے کافی ایک ہی تھا مارنے کے لیے، لیکن اللہ نے 3 عذاب پہ ادھر پہ دیے ہیں اور اس پورے قوم کو نیست و نابود کر دیا. یہ اس طرح سے عذاب آیا کہ بھائی ان کے سامنے کچھ بچا ہی نہیں، کچھ بچنے کی گنجائش تھی ہی نہیں. تو یہ ہے ان کی اسٹوری کا کلائمیکس کہ اللہ نے ان کو ایسا دردناک عذاب دیا ہے، ایسا دردناک عذاب دیا ہے کہ تاریخ انسانی کے لیے مثال بن جائے کہ یہ کتنا بڑا قبیح عمل تھا، یہ کتنا بڑا قبیح عمل آج بھی ہے. بھلے چاہے وہ لیگلائزڈ ہو چکا ہو، چاہے اس کے لیے رائے ہموار کیوں ہو، بھلے ہی وہ سائنٹیفک کمیونٹی میں سائنٹیفک کیوں نہ ہو چکا ہو، بھلے اس کے لیے آپ کی جینز ڈی این اے سب کچھ جسٹیفیکیشن آ چکی ہو، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بھائی اس عمل کا سزا اللہ نے یہ دی ہے لوگوں کو. اب اس کی اسٹوری کے کچھ کنکلوژنس میں سے آ جاتے ہیں. تو اس میں پہلا کنکلوژن جو ہے بہت فیمس کہ حرام اسٹیز حرام ایون اف دا ہول ورلڈ سیز اٹس رائٹ اور اٹس لیگل اور اٹس کریکٹ اور جسٹیفائز اٹ اور دا ہول سائنٹیفک کمیونٹی سیز اٹس کریکٹ. حرام ول اسٹے آلویز حرام. قبیح قبیح رہے گا، فحش فحش رہے گا، گناہ گناہ رہے گا، چاہے اس کے ساتھ پوری دنیا کی وکالت ہو جائے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی امورلٹی، اگر آپ فحشہ کی طرف جاتے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن سے اچانک سے ہوموسیکشل بن جائیں یا کچھ اس طرح سے ہو جائے. یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کنٹینیوس انڈلجنس آف امورل بیہیویئرز میں جائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ لوگوں کے نسل میں کچھ بھی ہے، بھائی وہ بھی ہے، تھاٹس کچھ بھی رہے گا، کسی کا کچھ بھی رہے گا، تھاٹس کے اوپر چلو ٹھیک ہے وہ آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے، وہ آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے، لیکن ایکشن پہ تبھی آپ آئیں گے جب آپ نے اپنے آپ کو ایک دم فحش سے انڈلج کر لیا ہو، اپنے آپ کو ایک دم کھول لیا ہو. وی کین ناٹ امیجن اوپنلی کہ ایک ہسبینڈ وائف کپل ہوں، اگر سمجھدار ہوں اور دیندار ہوں، مسلمان اسپیشلی، کہ وہ ایک پبلک میں اپنے آپ سے، بھائی لوگ پبلک میں کیا نام ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار ایک مطلب ایک حیا آتی ہے، ایک شرم آتی ہے. شرم کا یہ انیٹ لیول ہے، یہ نیچرل لیول ہے جو انسانوں میں رکھا ہے. اور قوم لوط کا یہ حال تھا کہ وہ پبلک میں وہ گناہ کر رہے تھے جو کہ نیچرل بھی نہیں ہے، جو چیز ان کے فطرت کے خلاف ہے اس کو وہ پبلک میں آ کے عمل پیرا ہے، انجام پیرا ہو رہے ہیں. تو بے حیائی کا جو راستہ ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فحش حرام ہے، اللہ نے کہا ولا تقربوا الفحش ولا تقربوا الزنا، کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یعنی جو سٹیپس ہیں، جو راستے ہیں امورل بیہیویئر کی طرف جانے، قدم کھلنے والے جو راستے ہیں اس کی طرف بھی نہیں بڑھنا ہے. اور میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں، کاؤنسلنگ کے اور لوگوں کے سیشنز لے کے، کہ اس کے ڈیولپ ہونے میں ایک ریزن فحش میں انڈلجنس ہے. میں آپ کو پرسنل تجربے بتا رہا ہوں، کسی کے بھی نہیں. پرسنل جن لوگوں کی میں نے کاؤنسلنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں کی میں بتا رہا ہوں. ان میں کچھ بچوں نے، نوجوانوں نے 16 17 18 سال کے، جو انہوں نے کہا کہ دوز ہو انڈلج ان ا لاٹ آف ان سم تھنگ، سم بیڈ ڈیڈز اور حرام ڈیڈز اسپیشلی ان پورنوگرافی، تو بولتے ہیں ایک لمٹ کے بعد دے ڈونٹ گیٹ دی ایکسائٹمنٹ ان نارمل تھنگس، دے وانٹ ٹو ٹرائی اب نارمل تھنگس. تو ان کے ذہن اس طرف جا رہا ہے، اس طرف آ رہے ہیں، تب ان کو لگا کوئی گڑبڑ ہو رہا ہے، تب وہ کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بات ہمیشہ ذہن رکھیے کہ آپ اپنے شرم کے پردے کو جب پھاڑتے ہیں
تو پھر جب وہ پھٹتا چلا جاتا ہے تو دیر از نتھنگ ریمیننگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر تمہیں حیا باقی نہیں رہی تو جو چاہے کرو. یہی ہوا حضرت لوط کے قوم کے ساتھ, جب ان کے اندر شرم باقی نہیں رہے گی تو جو چاہے کرو, اور وہ اس گناہ میں پڑے. تو یہ سیکنڈ لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ فحش کا راستہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جانے والا ہے. حیا کا دامن پکڑنا یہ ہماری اسی میں فلاح ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور رمضان کا مہینہ تو اس کی ٹریننگ ہے کہ آپ حلال سے رک سکتے ہیں, تو آپ کو حرام سے تو بدرجہ اولا رکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو شریعت میں اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو یہاں تک بلاک کیا کہ بہت زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں جاتے ہوئے, لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جہاں جائز طریقے ہیں صرف وہیں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے لیے سارے راستے بلاک ہیں. Even if it is with your husband and wives, even if it is with your spouses, there are certain limitations. تو اب آپ سوچیے کہ آپ ہسبینڈ وائف سے آگے چل کے ایک اڈلٹری میں وہ کتنا بڑا حرام, اور اس سے بھی آگے چل کے آپ کیا نام ہے اس طرف آ جائیں کہ بھائی اب آپ اپوزٹ جینڈر سے ہی آگے چلے گئے ہیں, اب آپ سیم جینڈر کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑے حرام کی طرف جانے کا راستہ ہے, بہت بڑا فحش ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں سے بچنے کی اسے پوری کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. تو جو لاسٹ اور فائنل کنکلوژن ہے جس کا ذکر میں نے نہیں کیا اسٹوری میں, کہ یہ لوگ واپس بچ کے جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ جو بٹریل تھا وہ حضرت لوط کی جو وائف تھی اس نے بٹریل کیا. اس نے کیا, ایک تو بٹریل اس نے شکایت کر دی تھی, لوگوں کو افواہ بتا دیا تھا, حالانکہ مہمانوں کو چھپانا چاہتے تھے حضرت لوط. دوسرا یہ تھا کہ ان سے منع کیا تھا فرشتوں نے کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے جہاں تک پہنچتے چلے جاؤ. سب لوگ جا رہے تھے, لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی کو اپنی قوم کی بڑی وہ تھی, وہ پکار اٹھی ارے میری قوم, تو اس نے پلٹ کے دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا, فوراً اس کو پتھر بنا دیا. آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ سی کے آس پاس کی جو تھوڑی دوری پہ ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے پتھر کا, کہا جاتا ہے یہ وہی پتھر ہے جو حضرت لوط کی بیوی تھی. تو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو عذاب میں شامل کیا گیا, اس کے اوپر بھی ایک عذاب آیا, تھوڑا ڈائلیوٹڈ عذاب آیا لیکن عذاب آیا اس کے اوپر بھی. اور ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا جائے تو عذاب تو ہے ہی. ڈیڈ سی کے بارے میں آپ لوگ جا کے ذرا یوٹیوب گوگل پہ کہیں بھی پڑھ لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا ڈیڈ سی آج بھی نمکین ہے, اس میں آج بھی کیا نام ہے سروائیول جانوروں کا پاسبل نہیں ہے, اور اس کے تہ میں آج بھی نشانات موجود ہیں, اور سڈوم گمورا اس طرح کی جو آپ ریسرچ کریں گے ڈاکیومنٹریز بے پناہ پڑی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ اس حالت میں پائے گئے ہیں, ان کے مجسمے آج بھی اس حالت میں پائے گئے ہیں جو کہ کبھی حالت ہے اور جو کہ کبھی عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس طرح سے برباد کیا. اس میں ایک ضمن بس 2 پوائنٹ اور ایڈ کر کے میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا کہ لیسنس تو ہم نے تینوں لے لیے, کہ ایک تو ہمیں بٹریل نہیں کرنا ہے کبھی بھی, دوسرا حرام سٹیز حرام, اور جو سیکنڈ والا لیسن تھا وہ کہ بھائی امورلٹی کا راستہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جانے والا ہے. اس میں ایک شریعت کی طرف ہے, جو لوگوں کو بہت سارے ڈاؤٹس وغیرہ آتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ شریعت کا عمل ایکشن پہ ہوتا ہے پہلی چیز, ٹھیک ہے. اگر کوئی بہت زیادہ بھی کہہ دے کہ نہیں بھائی میں نے کوئی حرام نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, تب بھی مجھے کچھ گڑبڑ لگتا ہے, کبھی مجھے تھاٹس آتے ہیں, بھائی آپ کا یہ آپ کی آزمائش ہے, یو ہیو ٹو بیئر اٹ, یو ہیو ٹو سروائیو اٹ ٹل یور ڈیتھ. یہ دنیا فانی ہے. سب سے بڑا ریئلائزیشن انسان کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ بھائی the world is not somewhere where we seek pleasure. If you have some troubles, try to get it treated, try to get it done somewhere. اور سب سے پہلی بات مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا یہ نیچرل, میں تو اس بات کا ماننے والا ہوں کہ سائنس سے جو بھی کہتے ہیں there are things which are some external causes ہیں, یا کوئی آپ کے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں. You can try and consult it. Even the scientific community until the late 60s 70s had publications and researches کہ بھائی یہ چیز نیچرل نہیں ہے, لیکن آج کے دور میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ فتنے مبتلا ہو رہے ہیں لوگ. بہرحال اس عمل سے مسلمانوں کو بچنے کی بہت امکان کوشش کرنی چاہیے, اور بلکہ دعوت تو یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم جو بھی ہو اس عمل پہ اپنا تھوڑا سا دماغ لگائے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کتنی بھدی شے ہے, کتنی قبیح ہے, کتنی ناہنجار, کتنی غلیظ چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینی کوشچنز, اینی ڈاؤٹس اور ساری چیزیں آپ لوگ ہمیشہ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں, پرسنلی میسیج بھی کر سکتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.